الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آج 26 دسمبر اور 2025 ہے اور گزشتہ جمعے ہم نئے سال میں داخل ہو جائیں گے 2026 میں ایک سال کا اختتام ہے اور دوسرے سال کا افتتاح ہے اور ابتدا ہے یہ گویا کہ جس طرح کاروبار میں ایک کلوزنگ ٹائم ہوتا ہے بڑے سے بڑا کاروباری بھی چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کرنے والا وہ جو اپنا کاروبار کلوز کرتا ہے تو اس میں حساب کتاب کرتا ہے اس میں اپنی انکم اپنے ایکسپنس اپنے سارے معاملات دیکھتا ہے اور اس حساب کتاب سے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اس کاروبار سے اتنا کمایا ہے اس کو اپنے کاروبار کے پروفٹ کی سمجھ آ جاتی ہے اپنے لاس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ نقصان ہوا ہے اس کو موقع مل جاتا ہے اپنے حساب کو جانچنے کا اپنے نقصان کو جانچنے کا کس چیز سے اس کو فائدہ ہوا کس چیز سے اس کو نقصان ہوا جو عقل مند بندہ ہوتا ہے اس نقصان کو جس چیز سے اس کو نقصان ہوا اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جس چیز سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ موقع محل کو سمجھتا ہے اپنے کاروبار کو بڑھاتا ہے اور وہ یوں ایک کامیاب ترین کاروباری بن جاتا ہے اور دوسری طرف اگر کوئی بندہ ایسا کاروبار کرے کہ نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے نہ کوئی خرچ کا پتہ ہے نہ کوئی انکم کا پتہ ہے کوئی پتہ نہیں تو یہ بندہ کامیاب کاروباری نہیں بن سکتا تو ایک چھوٹی سی مثال ہے ہمارے زندگی کے ایام کی اور سالوں کی کہ اگر ہم بھی اسی طرح اپنے دنوں کا حساب رکھتے ہیں اپنے سالوں کا حساب رکھتے ہیں اور ہمیں یہ ہمارے سامنے ہو ہمیں اندازہ ہو کہ یہ سال ہمارا کیسا گزرا اور اس میں ہم نے کیا کیا اور نئے سال میں ہم نے کیا کرنا ہے اپنا اگر محاسبہ کرتا ہے تو یہ بندہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور اگر یہ بھی بلا حساب و بلا محاسبہ چلتا رہتا ہے تو یہ بھی پھر اپنا نقصان ہی کرتا ہے
اور پھر ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے جب اس کے پاس موقع ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اس پرانے سال اور نئے سال، ایک سال گزر رہا ہے، ایک سال آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے خالی دن تو کوئی چیز نہیں ہے، خالی سال تو کوئی چیز نہیں ہے، خالی تاریخ کوئی چیز نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ اس دن میں، اس سال میں، اس تاریخ میں کیا گیا ہے، وہ اصل ہے. اور اس میں کرنے والے میں اور آپ ہیں. تاریخ میں، دن میں کرنے والے میں اور آپ ہیں. اچھا کریں برا کریں یہ ہمارے اوپر ہے، کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اچھے برے کی کوئی تمیز ہو یا اچھا برا اس پر لازم ہو. ایسی ہمارے آپ کے علاوہ، انسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق ہے نہیں. تو لہذا یہ دن اور سال اور یہ صدیاں اور مہینے اور ہفتے اور گھنٹے اور سیکنڈ، منٹ، یہ سارے کے سارے میرے آپ سے ہیں. ایک منٹ کے اندر آپ کتنا مقام پا سکتے ہیں، ایک منٹ کے اندر آپ کسی مقام سے گر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے اہمیت کے حامل ہیں. آپ آگے مسجد میں بیٹھ کے ایک ایک منٹ آپ قیمتی بنا رہے ہیں. اس ایک ایک منٹ کا آپ سے حساب کو نہیں، بلکہ الٹا آپ کو حساب اس کا ملے گا. آپ کا یہ ایک ایک لمحہ اللہ کے ہاں اجر کا باعث بن رہا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جا رہا ہے. اور جس کو قرآن نے کہا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ ان کی کوششیں ان قریب ان کو دکھائی جائے گی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو وہی ہے جو وہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہی اس کو ملتا ہے. تو ایک یہ لمحات ہیں جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، یہ لمحے گزر رہے ہیں، اور اس میں ہم اپنے نامہ اعمال کو پر کر رہے ہیں. ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے، ہمارا یقین ہے اپنے مالک پر کہ ہمارا ایمان اس وقت بڑھ رہا ہے. ہم باوضو ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہیں، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ہم عمل کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے پھیلانے کی نیت سے بیٹھے ہیں. یہ سارے کے سارے اجر ہمیں مل رہے ہیں. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں جاتا ہے صبح و شام، اللہ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار فرماتا ہے. تو یہ ہمارا بیٹھنا یہ اللہ کے ہاں، اللہ رب العزت کے ہاں باعث اجر ہے، باعث مقام ہے، باعث فضیلت ہے. اور اس کے برعکس اگر باہر ہم گزارتے ہیں، ایک ایک منٹ کا ہمیں حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے یہ ٹائم کہاں گزارا، کیسے گزارا، کیوں گزارا، یہ کام کیا کیوں کیا، اس کا ہم حساب دیں. تو اس لیے یہ سال بھی ایسے ہی ہیں. یہ سال صرف اکیلے کچھ نہیں ہے، دن کچھ نہیں ہے، تاریخ کچھ نہیں ہے، یہ صرف اعمال کی بنیاد پر سارا کچھ ہے. آپ کتنے لوگوں کو اچھے قرآن کریم میں واقعات پڑھیں، کتنی قوموں کے واقعات ہیں. اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، کسی کو سیلاب میں غرق کر دیا، کسی کو آندھی میں غرق کر دیا، آندھی میں اڑا دیا، کسی کو جو ہے وہ آسمان سے اوپر زمین سے اوپر آسمان کی طرف اٹھا کے الٹا پٹک دیا، کسی کو اوپر آگ برسا دی. اللہ نے قوموں کا ذکر کیا ہوا. اب یہ قیامت تک کی ہسٹری جو ہے ان کو اعمال کی وجہ سے قیامت تک یاد رہے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا. ویسے قرآن میں فرعون کا ذکر ہے تو ساتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ابلیس کا ذکر ہے تو آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، آپ علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو ابو جہل ابو لہب کا بھی ذکر ہے، صالح علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان کی مخالفت میں جو اٹھے تھے ان کا بھی ذکر ہے. تو دونوں نے ایک ہی وقت میں کام کیا، دونوں کی تاریخیں محفوظ ہوگی، ایک اچھی اور ایک بری. تاریخیں تو سیم ہے، ٹائم سیم ہے، زمانہ سیم ہے، ایک اچھا ہے ایک برا ہے. اسی طرح ہم بھی 2025 سے جو گزر رہے ہیں، ٹائم تو سب کا سیم ہے. اگر کسی نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اچھے اعمال کی، وقت اس کا بھی گزرا، 2025 اس نے بھی گزارا. جس نے حلال کی پابندی کی، جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی،
جس نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، خیر خائی کی، رشتہ داروں میں صلہ رحمی کی، 2025 اس کا بھی گزر گیا۔ اور جس نے بے نمازی اس میں گزار دی، نماز کے بغیر، روزے کے بغیر، زکوٰۃ کے بغیر، اعمال کے بغیر، حسن سلوک کے بغیر، جھوٹ کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، سال 2025 اس کا بھی گزر گیا، لیکن دونوں امر ہو گئے، ایک اچھائی کے ساتھ ہے، ایک برائی کے ساتھ ہے۔ تو اصل میں خالی دن ایام یہ کچھ نہیں ہے، اصل میں ان کے اعمال ہیں کہ اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ لوگ ہمیں یاد کریں گے ہمارے اعمال کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ، ہمارے اخلاق کے ساتھ، ہماری تربیت کے ساتھ، ہماری زبان کے ساتھ، ہمارے بولوں کے ساتھ، دلوں کے ساتھ نہیں۔ فرعون کب آیا تھا کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کے کریکٹر کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ ایسا بندہ تھا جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، ہر کوئی اس پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کا نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اس نے اللہ کی خاطر موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تھی۔ انہوں نے اللہ کا پیغام فرعون تک پہنچایا تھا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یہ قیامت تک یاد، یہ چیزیں یاد رہیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کا نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے وہ اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے بتوں کے پجاریوں سے ٹکر لی تھی، بتوں کے پجاریوں کے مقابلے میں آئے تھے، گھر سے ان کی جنگ شروع ہوئی تھی اور نمرود لیول تک ان کی جنگ چلی تھی، یہ سب کو پتا ہے۔ اللہ کی ذات کی خاطر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہ سب کو پتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نمرود کی ہسٹری نہیں، لیکن اس کے کریکٹر پتا ہے کہ وہ مقابلے میں تھا، مشرک تھا، بتوں کا پجاری تھا، اللہ نے اس کو جوتے لگوائے تھے، یہ پتا۔ تو ہمارا بھی آج 2025 جو گزر رہا ہے اور 2026 کو ہم ویلکم کرنے کی تیاریوں میں ہیں، تو اس میں اصل یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ کھویا کیا ہے، پایا کیا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اپنی احتساب کرنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جیسے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول مشہور ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنے بڑے محاسبے کے دن سے پہلے اپنا احتساب کر دو، اور وہ بندہ اچھا رہ جاتا ہے، فائدے میں رہ جاتا ہے جو بڑی کسی اکاؤنٹیبلٹی اور بڑے کسی اس سے پہلے اپنا حساب خود کر لے، اپنی غلطیوں کو اس کو خود احساس ہو جائے، بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی بڑے احتساب میں پھنسے، وہ اپنا احتساب کر لے تو بہتر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرما رہے ہیں ہر بندے کو چاہیے کہ دیکھے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، جہاں پہ اس نے جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں پہ تو 60-70 سالہ زندگی اپنا 50 سال کمانے میں گزار دیتا ہے، اور وہاں جس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، جس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، ختم ہونے کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کیا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تو ہمیں ہی احتساب کرنا ہے۔ عقل مند بندہ وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند بندہ وہ ہے جو سفر سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اور اسے فرار بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ کہ بھاگ جائیں گے تو نکل جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، فرار بھی کوئی نہیں ہے۔ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، اللہ کی بادشاہی میں ہوگے تو بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، چھوٹ نہیں سکتے، اثر و رسوخ نہیں ہے، سفارش نہیں ہے، کچھ نہیں چلے گا وہاں پہ، بلکہ وہاں تو کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، بات وہی کرے گا جس کو مالک اجازت دے گا، اور کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جوانی کے اندر آپ جو کر سکتے ہیں بڑھاپے میں نہیں کر سکتے۔ جوانی کے اندر جو آپ کے اندر انرجی ہے، جو پوٹینشل ہے، جوانی کے اندر جو آپ کے اندر ہمت ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ سوچو گے، پھر چاہو گے، لیکن ہو نہیں سکے گا۔ جوانی میں تم اچھی نماز پڑھ سکتے ہو، جوانی میں تم اچھے روزے رکھ سکتے ہو، جوانی میں تم اچھے جو وہ حج کر سکتے ہو، اچھا عمرہ کر سکتے ہو، اچھا حلال کاروبار کر سکتے ہو، جوانی میں تم اچھی جاب کر سکتے ہو، جوانی میں دین اور دنیا ہر کام تم پرفیکٹلی کر سکتے ہو۔
لیکن جیسے بڑھاپا آئے گا اب آپ کا جی چاہے گا نماز پڑھوں لیکن کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکو گے. اب آپ کا جی چاہے گا لمبے رکوع کروں, کمر اجازت نہیں دے گی. اب آپ کا جی چاہے گا لمبے سجدے کروں, آپ کو جو ہے وہ جسم اجازت نہیں دے گا. اب آپ کا جی چاہے گا حج کروں, آپ کا جسم ساتھ نہیں دے گا. اب آپ کا جی چاہے گا روزے رکھوں لیکن آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دے گی. شبابہ کا قبل حرمک, کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب آپ کی مرضی ہے جیسے بھی اس کو استعمال کریں. صحت کا قبل سقمک, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو کہ تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو, کوئی میڈیسن نہیں کھا رہے, کوئی انجیکشن نہیں لگوا رہے, کوئی آپ کو کسی اسٹک کی ضرورت نہیں, کسی سہارے کی ضرورت نہیں, کوئی آپ کے گھٹنے میں درد نہیں, کوئی آپ کی کمر میں درد نہیں, کوئی آپ کو بی پی نہیں, کوئی آپ کو شوگر نہیں, کوئی آپ کو مسئلہ نہیں. آپ بالکل صحت مند اور بالکل جو ہے وہ فریش اور بالکل طاقتور ہے. اب اس کو غنیمت جانو. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ کی بڑی بیش بہا قیمتی نعمتیں ہیں لیکن لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ایک صحت کی نعمت ہے, ایک فرصت کی نعمت ہے. ہر کچھ آپ کھا سکتے ہو, ہر چیز کھا سکتے ہو, ہر چیز آپ کو ڈائجسٹ ہو رہی ہے, ہر کام کر سکتے ہو, آپ سے ہو رہا ہے, دوڑو بھاگو چھلانگیں لگاؤ, جو مرضی آپ کو اللہ نے ہمت دے رکھی. اس کو غنیمت جانو. اور ایک وقت آئے گا آپ کے لیے ایک سٹیپ چڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا, سیڑھی کا ایک سٹیپ بھی پہاڑ لگے گا, ایک قدم چلنا بھی عذاب لگے گا. پھر یہ بڑھاپا آ کے جب ڈیرے ڈالے گا, پھر کمر جب جھک جائے گی, پھر جب بیماریوں کے ڈیرے ہوں گے, ضعف اور نقاہت کے ڈیرے ہوں گے, اب جی تو چاہتا ہے کر نہیں سکتا. صحت کا قبل سقمک وشباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے. وفراغ کا قبل شغلک, اپنی فراغت اور فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان. اللہ نے فرصت دے رکھی ہے, ٹائم ہے, آپ اس ٹائم کو مینج کرو. یہ گھر والوں کا ٹائم ہے, یہ آفس کا ٹائم ہے, یہ جاب کا ٹائم ہے, یہ مسجد کا ٹائم ہے, یہ نماز کا ٹائم ہے. اپنے ٹائم کو مینج کر لو. اللہ نے آپ کو فرصت دے رکھی ہے, وگرنہ پھر ایسا ٹائم آئے گا آپ وقت نکالنا چاہو گے نکلے گا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کا ٹائم نہیں, ملنے کا ٹائم نہیں ہے, فرصت ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ فراغت قبل شغلک, اپنی فراغت کو غنیمت جانو اور اس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو. اس سے پہلے کہ کوئی ایسی مصروفیت آ پڑے کہ تمہارے پر جو ہے وہ ٹائم ہی نہ ہو, پھر تم کرنا چاہو لیکن کر نہ سکو. وہ فراغت قبل شغلک, کہ اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ حیات کا قبل موتک, اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے, اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے, اس کو غنیمت جانو. اور ایک فرصت محدود وقت کی ہے. اس زندگی میں ظلم و زیادتیاں نہ کرو, اپنی جان پر بھی ظلم نہ کرو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اور بندو جو اپنی ذاتوں پہ ظلم کرتے ہو, اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو گناہوں کے ساتھ, نہ کرو ایسا. اپنی زندگی کو غنیمت جانو, اپنی جان پہ ظلم نہ کرو. اللہ کی نافرمانی ایک ظلم ہے. کسی کے ساتھ جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. کسی کا جو حق مارتا ہے دنیا میں, حقیقت میں وہ آخرت میں اپنا حق مروا دیتا ہے. کسی کو جو تکلیف دیتا ہے حقیقت میں وہ آخرت میں اپنے لیے تکلیفوں کی دیواریں کھڑی کرتا ہے. اس زندگی کو غنیمت جانو. یہاں جو پریشانی آ رہی ہے کوئی پریشانی نہیں ہے. یہاں پہ جو پریشانی ٹینشنیں آتی ہیں یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں, یاد رکھنا.
جس طرح بچپن میں ہمیں لگتا تھا نا کہ اسکول کا کام کرنا سب سے بڑی ٹینشن ہے، ٹیچر کو سبق سنانا سب سے بڑی ٹینشن ہے، ہوم ورک کر کے لانا سب سے بڑی ٹینشن ہے، اس وقت سب سے بڑی ٹینشن وہ لگتی تھی. جیسے جیسے بڑھتے گئے ہمیں وہ ٹینشنیں بڑی لگتی تھی. اسی طرح اب ہم اس اسٹیج پہ آتے ہیں کہ زندگی ٹینشن لگتی ہے، لیکن در حقیقت یہ بھی ٹینشن نہیں ہے، اصل ٹینشن بعد کی ہے. اگر وہاں کا معاملہ خراب ہو گیا وہ بڑی ٹینشن. زندگی سے مایوس ہو گیا. آج کل یہ نیا ایک اللہ معاف کرے ایک نئی ایک بیماری نکل آئی ہے، بات ہوتی نہیں خودکشی پہ دوڑ پڑتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خودکشیاں ہو رہی ہیں. یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کی قدر کریں. کیا مرنے سے ٹینشن ختم ہو جائے گی؟ کیا مرنے سے پریشانی حل ہو جائے گی؟ مرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو مستقل عذاب میں دھکیلنا ہے، خودکشی کرنا. اب حالیہ دنوں میں کتنے واقعات ہو چکے، کہیں کہ کوئی بچوں سمیت نہروں میں چھلانگ لگا رہے ہیں ظالم آدمی بچوں کے ساتھ. یہ نئی ایک چیز ہے. ابھی ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نے وہ چھلانگ لگا دی. حرم کے بارے میں سنا ہے، پتہ نہیں اصل ویڈیو ہے فیک ہے، وہاں سے کسی نے چھلانگ لگا دی. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ اس سے راحت مل جائے گی، مر کے چین آ جائے گا. اپنے آپ کو دوہرے عذاب میں گرفتار کر رہے ہو. اس سے ڈبل سزا ملے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو نیزے سے مارا، تلوار سے مارا قیامت کے دن، یا کسی نے اپنے آپ کو پتھر سے کچلا قیامت کے دن، وہی سزا اس کو قیامت میں جہنم میں ملتی جائے گی ہمیشہ. ایسے مرتا رہے گا. جہنم میں موت ہو رہا ہے، نہ جنت میں موت ہے نہ جہنم میں موت ہے. جس نے اپنے آپ کو جو سزا دی ہے وہ اسی میں گرفتار ہوتا چلا جائے گا. لا يموت فيها ولا يحيى. تو یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کی ہم قدر کریں. پریشانی آ گئی ہے اللہ کی طرف آ جائیں، جو بیماری ہے اس کی طرف نہیں جاتے ہوں، جو علاج جہاں سے ہونا وہاں نہیں جانا، الٹا راستہ اختیار کرنا ہے خودکشیوں کا، مارنے مرانے کا، اور اس راستے پہ نکل پڑتے ہیں. پتہ نہیں کس نے بتا دی ہے دین اسلام کی ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے. نہ مارنا دین اسلام میں ہے نہ مرنا دین اسلام میں ہے. مارنے والا بھی مجرم ہے، اللہ نے فرمایا ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا. مرنے والا بھی مجرم ہے، ہمیشہ یہی سزا بھگتتا رہے گا. یہ زندگی تماشا تھوڑا ہے، اس میں آپ ہر بیماری مسئلے کا حل موجود ہے. ہر مسئلے کے ختم ہونے کا ٹائم ہے. ہر ایک کو پریشانی آتی ہے. آپ کو ہمیں کو انبیاء سے زیادہ تکلیفیں آئی. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. یہ سب سے زیادہ تکالیفیں دنیا میں انبیاء کو آئی ہیں، پھر جو جتنا انبیاء کے قریب تھا ان کو آئی ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. مجھے اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں اتنی تکلیفیں پہنچی ہیں کسی کو نہیں پہنچی. ہماری تکلیفوں سے بڑھ کر ایوب علیہ السلام کی بیماری سے بڑھ کر ہماری بیماری 18 سال بیمار رہنا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جانا، زکریا علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو 80 90 سال تک بے اولاد رہنا، ان سے بڑی ٹینشن ہے. ہم اتنی جلدی جو ہے بساط ہو کے اور انتہائی قدم اٹھا لیتے، حرام کی طرف چلے جاتے. تو یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے. ہمارا اس میں، ہم اس میں کوئی اپنا تصرف نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے. آج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اچھے سے اچھے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ختم کرنے کی، ہمیں اپنے اعضاء کاٹنے کی، ناک کان کاٹنے کی، آنکھیں نکلوانے کی، فلاں کرنا، ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے. ایک چیز ہماری ہے ہی نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی بندہ کسی کو پیسے، کوئی چیز امانت، کوئی گاڑی، کوئی سائیکل، کوئی موٹر سائیکل، کوئی موبائل امانت نہ دے دے، اس کو تو اس کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مجھے تو اپنی امانت واپس لے لیں. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے کہا اس کو جیسے میں کہوں ویسے استعمال کرنا ہے، یہ بس ہمیں اجازت ہے، اس کو ختم کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. تو خیر اپنی زندگی کو غنیمت جانے اپنی موت سے پہلے. یہ پیارے پیغمبر کی قیمتی فرمان ہے. اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے.
تو 2025 کا اختتام، یہ سالوں کے اختتام ختم ہونے اور شروع ہونے، ہمیں تو صرف دعائیں سکھائی ہیں اللہ نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے دعائیں سکھائی کہ نیا چاند دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یا اللہ اس چاند کو سلامتی والا بنانا، امانت والا، ایمان والا اس کو بنانا کہ ہم بھی ایمان کے ساتھ رہیں، یا اللہ تو بھی ہمارا رب ہے، یہ چاند، یہ مخلوق، اس کا بھی تو رب ہے، جس طرح چاند کو نکالتا ہے، غروب کرتا ہے، اسی طرح ہمیں تمہیں زندگی دی اور ایک دن موت دے دے گا۔ ہمیں تو دعائیں سکھائی ہیں، صبح اٹھ کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دے دی اور پھر ہمیں اسی کی طرف جانا ہے۔ ہمیں تو صبح کے آغاز میں دعائیں سکھائی ہیں، کوئی سال کا ابتدا ہو، کوئی دن کا ابتدا ہو، شروعات اچھی ہونی چاہیے۔ ایک عام آدمی، عام سے عام بندہ بھی کسی اپنے دل کی، کاروبار کی، کسی بھی چیز کی، وہ سوچتا ہے کہ میں ابتدا اچھی کروں، آغاز اچھا کروں۔ صبح گاڑی کا ڈرائیور بھی صبح اٹھ کے تلاوت لگا دیتا ہے، دکان والا بھی تلاوت لگا دیتا ہے، اور تاکہ میرا دن اچھا ہو، لیکن جب سال کی باری آتی ہے تو ہم اس کو الگ سے رنگ دے دیتے ہیں، ہم گناہوں سے اپنا سال شروع کرتے ہیں۔ رات 12 بجے کا انتظار ہوتا ہے، جیسے ہی اگلا دن شروع ہوتا ہے ہم ہلے گلے شروع کر دیتے ہیں، اور سال کی ابتدا ہی اللہ کے رسول کی نافرمانی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر کی تعلیمات نہیں ہیں، ہمارے دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ سال کا ابتدا اللہ توبہ سے کریں، استغفار سے کریں، اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جو گزشتہ سال گزرا ہے ہم نے اگر کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیے، کوئی ناانصافی کی، کوئی ایسا معاملہ کیا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکوٰۃ چھوڑی، حج چھوڑا، یا اور کوئی ایسے معاملات کیے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ مالک ہم تیرے فرما بردار رہیں گے، تیرے ساتھ بھی ہم تیری اطاعت کریں گے، تیری مخلوق کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں گے، مالک ہماری زندگی کو اچھا بنا دینا۔ یہ اللہ سے دعائیں مانگنی۔ پھر پورا سال پریشان رہتے ہیں، جی اولاد نافرمان ہے، گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں بھی مسائل ہے، کاروبار میں بھی مسائل ہے، جاب کی بھی ٹینشن ہے، بچے بھی بات نہیں مانتے ہیں، فلاں مسئلے ہیں، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی اثرات ہو گئے، پھر نکل پڑتے ہیں ٹونے ٹوٹکوں کی طرف، اور پھر ایسے ہی تباہ ہوتے رہتے۔ اصل مسئلہ تو بگڑا تھا پہلے دن سے، تو جب ہم نے پہلے دن ہی اپنے اللہ کی نافرمانی سے گزار دیا تو آگے پھر کیسے ہم جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری اولادیں ہماری بات مانیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر مجھے اپنے بچوں میں بھی نظر آتا ہے، وہ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے ماتحت ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں 2026 کو ہم نے توبہ استغفار کے ساتھ ہمیں اس کو ویلکم کرنا ہے، اللہ سے رحمت مانگنی ہے، خیریت مانگنی ہے، عافیت مانگنی ہے، برکتیں مانگنی ہے، یا اللہ اپنے کو گول سیٹ کرنے ہیں، اپنا آگے فیوچر پلان کرنا ہے۔ یہ سارے نہ یہ کہ بس اللہ ہلے گلے کر کے ناچ گانے کر کے بس جی سال کا شروع 2 رکعت پڑھے، یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، ہمیں بھی امن عطا فرما، ہمارے ملک میں بھی امن عطا فرما، اس کو بھی ترقی عطا فرما، ہمیں اس کا خیر خواہ بنا دے، یا اللہ جس کے بدخواہ ہیں ان کو ہدایت عطا۔ یہ دعائیں کرنی ہے تاکہ ہمارے اندر کو خیریت سلامتی ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات نے کوشش کرنی ہے، کسی ایسے جو نیو ایئر نائٹ کے فنکشن ہوتے ہیں نوجوانوں کے اور دائیں بائیں اس میں جو واحیاتی ہوتی ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے بچوں پر بھی، اور اس کے پھر نقصان بھی ہوتے ہیں۔ بچے ہیں، جوان ہیں، الٹی حرکتیں کرتے ہیں، کوئی ریسیں لگاتا ہے، کوئی ون ویلنگ کرتا ہے، کوئی عجیب حرکتیں، بعد میں پھر تکلیف تو ساری زندگی کے لیے والدین کے لیے ہوتی ہے۔ تو اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے، ایسے کسی اس پہ آپ نے شریک نہیں ہونا، اور اسی طرح سے موبائل پر بھی کوئی ایسی چیز کو شیئر نہیں کرنا، کسی قسم کا آپ نے اس کا حصہ نہیں بننا۔ نیا سال آ رہا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں 2 رکعت پڑھ کے، یا اللہ اس کو ہمارے لیے خیریت کا ذریعہ بنا، اور بس یہی ہے۔ اور جس نے یہ کر لیا اس کو انشاءاللہ خیریت سے گزرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے۔